نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ درس نمبر 1 حصہ 5۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 4 مراحل کی ترتیب کی روشنی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے مطابق ایک ماہر عالم دین اور ماہر کاشتکار کی تیاری کا مکمل طریقہ کار۔ یہ سارا عمل 4 مرحلوں میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ دینی و دنیاوی تعلیم اور بنیادی تربیت، یعنی دینی و دنیاوی نصاب، روحانی و عملی تربیت اور مقصد زندگی کی واضح رہنمائی کا مرحلہ۔ یہ طالب علم اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے ادارے میں داخل ہوا جہاں اس نے دینی و دنیاوی دونوں تعلیمیں ایک ساتھ حاصل کرنا شروع کیں۔ ادارے میں اسے 5 بنیادی مضامین کے تحت تعلیم دی گئی۔ نمبر 1 قرآن مجید، جس میں قرآن مجید کا ناظرہ، تجوید، ترجمہ اور آسان تفسیر سمجھائی گئی۔ نمبر 2 سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں احادیث مبارکہ، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت طیبہ، مسنون اعمال اور مسنون دعائیں یاد کروائی گئیں۔ نمبر 3 فقہ، یعنی عبادات، معاملات، معاشرت اور زراعت سے متعلق احکامات کی تعلیم دی گئی۔ نمبر 4 دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول، یعنی تزکیہ نفس، نیت کی اصلاح اور مقصد حیات کی پہچان کروائی گئی۔ نمبر 5 دنیاوی تعلیم، یعنی عربی، اردو، انگریزی، ریاضی، سائنس، زمین، پانی اور نباتات کا مطالعہ وغیرہ سمجھایا گیا۔ ساتھ ہی اس مرحلے میں خانقاہی نظام کے تحت روزانہ ذکر الہی، سلوک کے اسباق اور اولیاء اللہ کی صحبت میں روحانی تربیت دی گئی۔ ہفتہ وار تعلیم، تبلیغی دورے اور علماء کے بیانات میں باقاعدہ شرکت بھی لازم تھی۔ اسی دوران استاد و مرشد نے اس طالب علم کو یہ سمجھایا کہ دین کی خدمت صرف وعظ و درس سے نہیں بلکہ عملی دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے ماہر عالم دین اور عملی کاشتکار بننے کا عزم کیا۔ اس کے لیے اسے زراعت کے بنیادی اصول، یعنی پودے لگانے، بیج محفوظ کرنے، کھاد، زمین کی تیاری اور حلال تجارت کی تعلیم عملی طور پر دی گئی۔ دوسرا مرحلہ مرشد و استاد کی نگرانی میں عملی تربیت و تجربہ، یعنی عملی میدان میں رہنماؤں کے زیر سایہ مہارت و تجربہ حاصل کرنے کا مرحلہ۔ 12ویں جماعت کے بعد اس طالب علم کو 2 میدانوں میں عملی تربیت دی گئی۔ نمبر 1 دینی میدان میں اور نمبر 2 زراعتی میدان میں۔ دینی میدان میں اسے ایک بڑے عالم دین اور فاضل دارالعلوم کی شاگردی میں رکھا گیا جہاں اس نے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دعوت و اصلاح معاشرے کے مضامین میں مہارت حاصل کی۔ ساتھ ہی مرشد کامل کی نگرانی میں ذکر، مراقبہ اور اصلاح نفس کے مراحل طے کیے، اور زراعتی میدان میں اسے ایک تجربہ کار، دیندار کاشتکار کے ساتھ عملاً کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ زمین کی تیاری، بیج بونا، پانی دینا
اور فصل سنبھالنے کے کام خود کرتا رہا۔ اس دوران استاد نے اسے زراعت میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول سکھائے، مثلاً پانی کی بچت، زمین کا حق ادا کرنا، مزدوروں سے نرمی اور زکوٰۃ و عشر کا اہتمام۔ دوسرے مرحلے میں یہ تربیت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک مرشد و استاد اجازت نہ دے دیں کہ شاگرد تدریس اور کاشت دونوں میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ آغاز ذاتی عمل اور رہنمائی کے ساتھ سفر ترقی، یعنی اپنے ذاتی کام کا آغاز، منصوبہ بندی اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت کے ساتھ ترقی کا مرحلہ۔ تیسرے مرحلے میں اب وہ ایک دینی مدرسہ میں بطور استاد و خطیب مقرر ہو گیا، جہاں وہ قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ طلباء کی اخلاقی و روحانی تربیت بھی کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے والدین کی زمین پر اسلامی اصولوں کے مطابق کھیتی باڑی شروع کی۔ اس نے اپنی کھیتی میں جدید زراعتی ٹیکنالوجی کو شریعت کے مطابق استعمال کیا، سود سے بچا، مزدوروں کے حقوق ادا کیے اور عشر و زکوٰۃ باقاعدگی سے نکالی۔ اپنے ہر فیصلے میں وہ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ سے مشاورت کرتا رہا، جو ان 5 طرح کے افراد پر مشتمل تھا۔ نمبر 1، اولیاء اللہ یعنی روحانی رہنما۔ نمبر 2، علماء دین شرعی رہنمائی کے لیے۔ نمبر 3، ماہر زرعی انجینئرز پیشہ ورانہ رہنمائی کے لیے۔ نمبر 4، تجربہ کار کاشتکار عملی مشوروں کے لیے۔ اور نمبر 5، مخلص نوجوان جنہیں وہ مستقبل میں شاگرد بنانا چاہتا تھا۔ اس مشاورتی نظام نے اس کے کام میں برکت، وسعت اور پائیداری پیدا کر دیا، اور یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ چوتھا مرحلہ کمال مہارت، شاگرد سازی اور استقامت، یعنی ماہرانہ درجے تک پہنچ کر دوسروں کی تربیت، دینی مقصد میں ثابت قدمی اور نظام شریعت کی تکمیل کا مرحلہ۔ چند سالوں بعد وہ اپنے علاقے کا ایک معروف عالم دین و خطیب بن گیا، جس کی تعلیم و تقریر میں علم و عمل دونوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کی کھیتی باڑی بھی مثالی بن چکی تھی، جہاں وہ سود سے پاک شرعی اصولوں کے مطابق پیداوار کرتا اور اپنی زمین کو اسلامی طرز معیشت کا عملی نمونہ بنا چکا تھا۔ اب وہ اپنے شاگردوں کو 2 سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ نمبر 2، کھیتی، تجارت یا کوئی بھی پیشہ اختیار کرو تاکہ حلال روزی سے خود کفیل بنو۔ اس نے کئی شاگردوں کو دینی تعلیم کے ساتھ زراعت کا ہنر بھی سکھایا۔ وہ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ سے رابطے میں رہتا ہے، نئی ٹیکنالوجی سیکھتا ہے اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے اصولوں پر سختی سے کاربند ہے۔ یوں وہ ایک مکمل شخصیت بن چکا ہے جو علم، عمل، زہد، تقوی اور محنت کا حسین امتزاج ہے۔ خلاصہ، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے 4 مراحل کے ذریعے تیار ہونے والا یہ عالم دین علم و عمل دونوں میں متوازن ہے، روحانی طور پر بیدار اور دنیاوی لحاظ سے خود کفیل ہے۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اور کھیتی باڑی کے ذریعے رزق حلال کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہی وہ ماڈل ہے جو علم جمع عمل جمع خدمت جمع خود کفالت برابر کامیاب مسلمان کے فارمولے کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ جن جن حضرات نے بھی سنا ہے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔